بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ سورت الاخلاص کے نام سے کہلائی جاتی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن ایک بہت ہی عظیم سورت ہے جس کے پڑھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے یہ سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں کچھ طریقے ہر مقصد کے لیے کیے جا چکے ہیں۔ یہ سورت الاخلاص اور شب برات کے مواقع پر ایک جامع، متوازن اور ہر مقصد کے لیے رہنمائی پیش کی جا رہی ہے۔ اس سورت کے تحریر وعظ و نصیحت بلکہ عملی نقشہ راہ ہے۔ سورت الاخلاص قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، بے نیازی اور کامل صفات کو بیان کرتی ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق سورت الاخلاص ایک تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ درست کرتی ہے، نیت صاف کرتی ہے اور دعا کو وزن دیتی ہے۔ شب برات میں مغفرت کی رات، رحمت کی رات اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ سورت الاخلاص چونکہ توحید کے بنیاد ہے، اسی لیے شب برات میں اس کا پڑھنا گناہوں کی معافی کا سبب، دل کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے۔ ہر مقصد کے لیے اس سورت کو وظائف کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ شب برات کے لیے خاص ترتیب کے ساتھ، اہم اصول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اصل چیز نیت اور یقین اور عاجزی ہے۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے اس سورت کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کے بعد یا نصف شب 2 رکعت نماز نفل پڑھے توبہ کی نیت سے، پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، 100 مرتبہ سورت الاخلاص پڑھے اور 100 مرتبہ استغفار کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اے اللہ، میری ظاہری باطنی گناہ معاف فرما اور مجھے اپنا فرما لے۔ رزق میں برکت اور تنگی کے خاتمے کے لیے اس سورت کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ شب برات میں باوضو بیٹھ کر پھر 41 مرتبہ سورت الاخلاص پڑھے۔ خاص نکتہ یہ ہے کہ رزق میں برکت صرف پیسہ نہیں، سکون، قناعت اور بے نیازی بھی رزق ہے۔ دل کی پریشانی، خوف اور بے سکونی کے لیے اس سورت کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تنہائی میں آنکھ بند کر کے پھر 21 مرتبہ سورت الاخلاص پڑھے۔ ہر بار یہ سوچے میرا رب ایک ہے، وہ کافی ہے۔ اس کے بعد دل میں ٹھہراؤ، خوف کی کمی، اللہ پر بھروسہ، اولاد، نکاح یا ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے اس سورت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اول 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھے، پھر 111 مرتبہ سورت الاخلاص پڑھے، آخر میں کھل کر دعا کریں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر شب برات کی رات میں امید کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ دشمن کے حسد اور نظر بد سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 11 مرتبہ سورت الاخلاص، شب برات میں 11 مرتبہ سورت الفلق، 11 مرتبہ سورت الناس، آخر میں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ وہ اپنے اوپر دم کر لے۔ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے شب برات میں خاموشی سے 3 مرتبہ سورت الاخلاص پڑھے۔ ثواب والدین اور تمام مرحومین کو پہنچائے۔ یہ عمل رحمت عامہ کا ذریعہ بنتا ہے، ایک جامع عمل ہر مقصد کے لیے۔ اگر آپ الگ الگ وظائف نہ کر سکے تو شب برات کا ایک جامع عمل یہ ہے کہ 2 نماز نفل، 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ سورت الاخلاص اور 100 مرتبہ استغفار کرے، پھر اپنی تمام حاجات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھ دے۔ اس کے بعد چند ضروری ہدایات یہ ہے کہ عادت پر نہیں، دل پر توجہ دے، کسی وظیفے کو آزمائش یا شرط نہ بنائے، گناہ
خدا چھوڑنے کی نیت کے بغیر وظیفہ بے اثر رہتا ہے۔ شب برات کو شور، آتش بازی یا رسم نہ بنائے۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ رہنمائی کے لیے سورۃ الاخلاص ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ ایک ہے تو حاجتیں بھی اسی سے مانگو، اور جب شب برات ہمیں موقع دیتی ہے جو بگڑ گیا آج اسے سنوار لو۔ اگر آپ چاہیں تو میں اگلے مرحلے میں صرف خواتین کے لیے خصوصی وظائف، قبولیت دعا کے لیے علامت، شب برات کی طویل جامع یا سورۃ الاخلاص کے روحانی اسرار تفصیل سے پیش کر سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص اور شب برات کی رہنمائی ایک گہرے اثر رکھنے والے واقعے کے ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ بات صرف علم تک نہیں محدود رہے بلکہ دل میں اتر کر عمل بنے۔ ایک ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص شب برات اور قبولیت کے لیے واقعہ اولیاء امت سے منقول مفہوم ہے۔ ایک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے محلے میں ایک غریب مگر نہایت خاموش طبیعت شخص رہتا تھا۔ نہ وہ زیادہ بولتا نہ لوگوں کو اپنی عبادت دکھاتا، لوگ اسے عام سا آدمی سمجھتے تھے۔ ایک سال شب برات آئی، سرد رات تھی، لوگ مسجد میں جمع تھے، وہ شخص مسجد نہیں آیا۔ سب نے سمجھا شاید یہ سو گیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے کچے سے گھر کے کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس نہ تسبیح، نہ جائے نماز، نہ لمبی دعائیں، بس اس کی زبان پر سورۃ الاخلاص تھی۔ قل هو اللہ، وہ بار بار یہی پڑھ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے زبان پر سورۃ الاخلاص ہی تھی اور ہر بار دل میں کہتا ہے اللہ تو ایک ہے، میرا سہارا بھی ایک ہی ہے۔ وہ نہ گنتی کرنا جانتا تھا، نہ اس سے کسی خاص وظیفے کا علم تھا، بس یقین تھا۔ کیا ہوا؟ اس سال اس کا قرضہ اتر گیا، اس کے گھر میں سکون آ گیا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب نور آ گیا۔ جب کسی نے اس سے راز پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا، میں نے صرف اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا تھا، اس نے میری مشکلیں صفر کر دی۔ اس واقعے سے نکلنے والی گہری رہنمائی سورۃ الاخلاص کیوں اثر کرتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے کا اعلان ہے، اور جب بندہ اللہ کو ایک مان لیتا ہے تو دل میں خوف، امید اور بھروسہ بھی ایک ہو جاتا ہے۔ توحید، دل کا سکون۔ شب برات میں سورۃ الاخلاص کا اصل مقصد صرف سورۃ الاخلاص صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے کے لیے ہے۔ شب برات میں جب بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو گویا کہتا ہے یا اللہ میرے مسئلے بہت ہیں مگر میرا رب ایک ہے اور وہ کافی ہے۔ واقعے سے جڑا ہوا عملی وظیفہ بے حد مؤثر ہے۔ یہ وظیفہ کمزور، تھکے ہوئے، مایوس دل کے لیے طریقہ کار شب برات میں تنہائی میں خاموشی کے ساتھ پھر 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص سمجھ کر دل سے، پھر توقف، پھر دوبارہ پڑھے، کم سے کم 33 مرتبہ۔ کوئی جلدی نہیں، کوئی گنتی کا دباؤ نہیں، آخر میں بس یہ کہے اے اللہ تو ایک ہے اور میں تیرا ہوں۔ ہر مقصد کے لیے ایک ہی جملے میں رہنمائی، گناہ زیادہ ہوئے سورۃ الاخلاص پڑھو اور خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرو۔ رزق تنگ ہے، مان لو کہ رزق دینے والا ایک ہے۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، مان لو سہارا ایک ہے۔ لوگ چھوڑ گئے، مان لو رب نہیں چھوڑتا۔ شب برات کسی سبب سے بڑی حقیقت، یہ رات حساب کی نہیں، دکھاوے کی نہیں،
نہیں، مقابلے کی نہیں، یہ رات ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ آخری بات دل سے یاد رکھے سورۃ الاخلاص چھوٹی نہیں ہے مگر اس کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ واقعی کہہ دے کہ قل هو اللہ احد، میرا رب ایک ہے اور وہ مجھے کافی ہے، اگر چاہے تو میں اگلے رہنمائی میں ایک عورت کے قبولیت دعا کا واقعہ، ایک نوجوان کی زندگی بدلنے والی شب برات یا صرف سورۃ الاخلاص پر مبنی طویل دعا بھی پیش کر سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص ہر مقصد کے لیے 1000 بار پڑھنا بہت مفید ہے۔ آپ روزانہ 200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ شب برات کی رات میں سورۃ الاخلاص 100 بار پڑھنا بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ سورۃ الاخلاص کا واقعہ بہت معروف واقعہ ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے رب کی نسبت بتاؤ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل کی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جدا نہ وہ کسی سے جدا گیا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ اس وظیفے کا مقاصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الاخلاص کو 11 بار، 41 بار یا 313 بار پڑھ سکتے ہیں۔ شب برات کی رات میں 100 بار پڑھنا بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ کیا آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے تو بتائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص کے کچھ اور فوائد بھی موجود ہیں جو محبت اور الفت، اگر آپ کسی سے محبت یا الفت چاہتے ہیں تو سورۃ الاخلاص کو 1000 بار پڑھ کر دعا کریں۔ دشمن سے بچاؤ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو دشمن سے بچنے کے لیے سورۃ الاخلاص کو 41 بار پڑھ کر دعا کریں۔ رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کو 200 بار پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ اپنی نیت کے مطابق پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ کیا آپ کو کوئی خاص مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص مختلف مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جیسے حفاظت کے لیے سورۃ الاخلاص کو 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں، شفا کے لیے، بیمار کے لیے سورۃ الاخلاص 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، دولت کے لیے سورۃ الاخلاص 313 بار پڑھ کر دعا کریں۔ آپ اپنی نیت کے مطابق پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے اس سورۃ الاخلاص کے مطابق اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو بتا دیں۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔